میں اور میرا بیٹا 10ویں کلاس سے نکل رہے تھے کہ اچانک میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو ہر گزرنے والے کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا اس نے سالوں سے اپنا لباس تک نہیں بدلا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، آج بھی وہ نظارہ مجھے صاف یاد ہے۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ میرے ساتھ میرا 17 سال کا بیٹا بھی تھا۔ مجھے یوں بھاگتا دیکھ کر فوراً میرے پیچھے آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی فقیر ہماری گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں کانپنے لگی، میرا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ یہ وہ بھیانک خواب تھا جسے میں کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر آج وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ واپسی کا سفر جیسے تیسے طے ہوا۔ میرے بیٹے نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اس عجیب و غریب شکل والے فقیر کو دیکھ کر ڈر گئی ہوں۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ کنڈی لگاتے ہی میرا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت میرے آنسو میرے دکھ کے آگے بے اثر تھے۔ میرا دماغ جیسے ہتھوڑے سے بج رہا تھا اور یاد آ رہا تھا وہ دن جب میں 15 سال کی تھی۔ میں پہلا بورڈ کا امتحان دینے جا رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں ایک شریف اور عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر ابا کی طبیعت اس دن کچھ خراب تھی۔ پھر بھی وہ مجھے امتحان دینے لے گئے۔ گھر سے نکلتے ہی انہوں نے مجھ سے سینٹر کا نام پوچھا۔ اس وقت مجھ سے ایک غلطی ہو گئی اور اس غلطی کی بہت بڑی سزا مجھے ملی۔ میں نے انہیں مسلم ماڈل گرلز ہائی اسکول کی بجائے مسلم گرل ہائی اسکول بتایا۔ جب میں کمرہ امتحان میں پہنچی تو ٹیچر نے کہا، آپ غلط جگہ آ گئی ہیں، یہ دوسرا سینٹر ہے۔ وہ سینٹر یہاں سے صرف 5 سے 7 منٹ کی دوری پر ہے، آپ کو فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ ٹیچر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ اتنے میں میری نظر 2 عورتوں پر پڑی جو اسکول کے باہر کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے انہیں سارا حال بتایا اور کہا، آپ مجھے اپنا موبائل دے دیں، میں گھر فون کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے، مگر وہ مجھے اپنی گاڑی میں اسکول چھوڑائیں گی۔ پہلے تو میں ڈری، مگر انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی بچی کے ساتھ آئی ہیں، ڈرو مت، ہم تمہیں وقت پر پہنچا دیں گی۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا اور میں ان کے ساتھ چل دی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد 15-20 منٹ گزر گئے مگر گاڑی سڑک پر دوڑتی رہی۔ اسکول کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے کہا، راستہ تو 5-10 منٹ کا بتایا تھا، اب کتنی دیر ہو گئی؟ مجھے یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ تب ان میں سے ایک عورت نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور بولی، چپ کر کے بیٹھ جا لڑکی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں چیخنے لگی، مجھے بچاؤ، مگر دوسری عورت نے سختی سے میرا منہ بند کر دیا۔ گاڑی ایک جگہ رکی اور انہوں نے مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے جا کر ایک آدمی کے قدموں میں پھینک دیا۔ ان عورتوں نے کہا، لو، ہم اسے لے آئے ہیں۔ وہ آدمی انہیں شاباشی دینے لگا۔ میں ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، اس وقت میں نقاب میں تھی۔ جیسے ہی اس نے میرا نقاب ہٹایا وہ پیچھے ہٹ گیا اور ان عورتوں پر برسنے لگا، یہ تم کسے اٹھا لائیں؟ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ عورتیں بھاگ گئیں مگر وہ آدمی میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، جس کی تلاش تھی تم وہ نہیں، مگر جو بھی ہو بہت حسین ہو، اب تو میرے پاس ہی رہو گی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، میں سید خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، آپ میری بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ وہ ہنسا اور بولا، تو کیا ہوا؟ اگر تم سید گھرانے سے ہو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ میں کانپتی رہی مگر وہ زبردستی میرا نکاح پڑھوانے لگا۔ ایک مولوی اور چند گواہ لے آیا۔ میں روتی رہی مگر اس نے زبردستی نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ میں نے فوراً بھاگنے کی کوشش کی۔ کمرے میں کھڑکی تھی جو باہر کھلتی تھی، اوپر کی منزل تھی، مگر میں نے ہمت کی اور نیچے کود گئی۔ مجھے چوٹیں آئیں مگر میں بھاگتی ہوئی سڑک تک پہنچ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، سردی بھی بہت تھی۔
مجھے صرف گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ آخر کار میں اپنے گھر کی گلی میں جا پہنچی۔ گلی میں ہجوم تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں۔ جیسے ہی میں آگے بڑھی میں ٹھٹک گئی۔ میرے ابا سفید چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے، امی ان کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں چیخ مار کر زمین پر گر گئی۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب آنکھ کھلی میں بستر پر لیٹی تھی۔ امی میرے پاس بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں رو پڑی، کچھ نہ بول سکی۔ امی نے کہا، ہم جانتے ہیں تم ہمیں چھوڑ کر نہیں گئی، تمہارے ساتھ کوئی انہونی ہوئی ہے۔ تمہارے ابا نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم نہ ملی۔ لوگوں نے باتیں بنائی، وہ یہی سمجھتے رہے کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ اسی صدمے میں انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں خود کو اپنے باپ کی قاتل سمجھنے لگی۔ میں نے سب کچھ دل میں دفن کر لیا، کسی کو کچھ نہ بتایا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی، بی اے کیا، ایک اسکول میں نوکری کر لی۔ امی چاہتی تھی میرا رشتہ ہو جائے۔ ایک روز اسکول کی پرنسپل نے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہیں اور اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا امی سے بات کر لیں۔ اگلے دن وہ رشتہ لے آئی۔ ان کا بھائی عمر میں کافی بڑا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا۔ وہ شخص بہت اچھا تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ میں خوش تھی۔ امی بھی کچھ دن بعد دنیا سے چلی گئی۔ میں ایک بار پھر ٹوٹ گئی۔ پھر خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر آفتاب بہت خوش تھے۔ میں 8ویں مہینے میں تھی کہ انہوں نے بتایا ان کا بیٹا پاکستان آ رہا ہے۔ شام کو جب دروازہ کھلا، ایک نوجوان اندر آیا۔ میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، میرے ہاتھوں سے برتن گر گئے، میرا رنگ اڑ گیا۔ وہی چہرہ، وہی شخص، میرا ماضی میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہی شخص جس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا، وہ آفتاب کا بیٹا تھا۔ میری دنیا لرز گئی، میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد آفتاب کو کام سے باہر جانا پڑا۔ گھر میں صرف میں اور وہ رہ گئے۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بولا، تم کیا سمجھتی تھی میں تمہیں کبھی نہیں ڈھونڈوں گا؟ تم میری منکوہا ہو اور تم نے میرے باپ سے شادی کر لی۔ میں کانپنے لگی۔ میں نے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہارے باپ سے نکاح کیا ہے۔ وہ ہنسا۔ یہ تمہارے لیے خواب تھا، میرے لیے نہیں۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو جانتا ہوں، تم صرف میری بیوی ہو۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی۔ آفتاب دروازے میں کھڑے سب کچھ سن چکے تھے۔ ان کو دل کا دورہ پڑا۔ ان کا بیٹا بھاگا اور انہیں اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے شوہر اب نہیں رہے۔ میں زمین پر گر گئی، میری دنیا ختم ہو گئی۔ بیٹے نے روتے ہوئے کہا، امی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے وہ سارا نکاح ڈرامہ کیا تھا۔ میں نے کہا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تم نے میری عزت چھینی، میرے ابا کو مارا، اب میرے شوہر کو بھی لے لیا۔ اللہ تمہیں کبھی چین نہیں دے گا۔ میں اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد اکیلی ہو گئی۔ میں نے اس کا نام آفتاب رکھا۔ وہ میرے شوہر جیسا نیک اور سلجھا ہوا نکلا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے اپنی زندگی اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی۔ پڑھائی، کاروبار، سب کچھ سنبھالا۔ سالوں بعد جب میں اور میرا بیٹا اسکول سے نکل رہے تھے، میں نے ایک فقیر دیکھا جو ہر راہگیر کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ وہی چہرہ، وہی شخص۔ میں کانپ اٹھی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا، اللہ کا انصاف سچا ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو روح تک ہلا دیتا ہے۔ اس کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے، لیکن جب چلتی ہے تو عرش تک کو ہلا دیتی ہے۔